بہت ساری آوازیں آپ کو آتی ہیں، ان کو آپ آواز کہتے ہیں، الفاظ نہیں کہتے، مگر وہ الفاظ. پوچھا تھا یہودی نے مولا کائنات سے، یا علی بتائیے یہ مرغ اپنی اذان میں کیا کہتا ہے؟ آپ تو ککڑوں کو سنتے ہیں نا خالی. اذکر اللہ یا غافلین، یہ اپنی اس ساؤنڈ میں کیا کہتا ہے؟ یاد کرو اللہ کو اے غفلت میں پڑ جانے والوں. پھر پوچھا یہ گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کو تو خالی ساؤنڈ آتا ہے، ورڈس نہیں آتے سننے میں. ورڈس ہیں مگر اس کے اندر کیا ورڈس ہیں؟ امام فرماتے یہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیا کہتا ہے کہ انصرنا علی القوم الکافرین، کہ پروردگار اہل ایمان کو کافروں پر غلبہ عطا فرما. اہل ایمان کو کافروں پہ غلبہ عطا فرما، نصرت کی دعا مانگتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جلوس عزا میں ذوالجناح کا لایا جانا یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے، کافر ناکام و نامراد ہوں گے. پھر پوچھا یہودی نے مولانا سے، یہ بتائیے یہ تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ اللہم العن مبغضی آل محمد، خدا لعنت کر آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر. آپ صرف ساؤنڈ سنتے ہیں، اس کا کتنا پیارا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر پوچھا یہودی نے یہ جو مینڈک کی آواز ہے، دیکھیں اب آوازیں مختلف ہیں، ایک پرند کی بات کی، حیوانات کی بات کی، چرند کی بات کی، اور اب پانی کے اندر کی بات کر رہا ہے. یہ مینڈک کیا بولتا ہے پانی کے اندر؟ ہم تو خالی اس کی ایک ہی ساؤنڈ سنتے ہیں، ٹر ٹر ٹر. کیا بولتا ہے؟ کیا ہے ساؤنڈ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ فرمائیے کہ ادھر سبحان ربی المعبود المسبح فی لج البحار، پاک ہے میرا پروردگار، اس کی بندگی ہو رہی ہے اور اس کی تسبیح پانی کی گہرائیوں میں بھی ہو رہی. آپ نے صرف ساؤنڈ سنا تھا، آپ کو اس کے ورڈز نہیں معلوم تھے. اس کا مطلب اگر حیوانات و چرند و پرند میں ساؤنڈ کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے